ایک بار ایک چھوٹے سے شہر میں ولو اسٹریٹ کے آخر میں ایک پرانا بوسیدہ مکان کھڑا تھا۔ مقامی لوگوں نے سرگوشی کی کہ یہ پریتوادت ہے اور کسی کو اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی سوائے ایک بہادر جان سارا کے۔ ایک اداس شام سارا نے اپنی ہمت جمع کی اور گھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے چیختا ہوا دروازہ کھولا، ایک ٹھنڈی ہوا اس کے پاس سے گزری جس سے وہ کانپ اٹھی۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ بھاری محسوس ہوئی۔ ہاتھ میں ٹمٹماتی ٹارچ کے ساتھ سارا گھر کی گہرائی میں داخل ہوئی۔ خوب جالے ہر کونے میں لٹک رہے تھے اور خاک آلود فرنیچر بھوت کی شکلوں کی طرح ڈھل رہا تھا۔ جب وہ کڑکتی ہوئی سیڑھی پر چڑھی تو اسے ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دے جو کہیں سے آ رہی تھیں۔ سارا ٹوٹے ہوئے شیشے کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچی۔ اس نے اپنے عکس کو گھور کر دیکھا، لیکن یہ ایک بھیانک چہرے میں بدل گیا۔ گھبرا کر وہ پیچھے ہٹی اور اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ کانپتے ہوئے سارا اس آواز کے پیچھے تہ خانے تک گئی۔ وہاں اسے ایک چھپا ہوا کمرہ ملا۔ یہ پرانی کتابوں اور فرش پر کھینچی گئی عجیب و غریب علامتوں سے بھری ہوئی تھی۔ بیچ میں ایک خاک آلود آرائشی ڈبہ بیٹھا تھا جس سے ایک خوفناک چمک نکل رہی تھی۔ مزاحمت کرنے سے قاصر سارا نے باکس کھولا۔ ایک بھوت جیسی شخصیت کے نمودار ہوتے ہی ایک ہڈی ٹھنڈا کرنے والی آہو بکا نے کمرے کو بھر دیا۔ یہ صدیوں سے پھنسے گھر کی روح تھی۔ بھوت نے رہائی کی التجا کرتے ہوئے اپنی غداری اور غم کی المناک کہانی کا انکشاف کیا۔ سارا نے ہمدردی سے متاثر ہے کر مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے خاک آلود جریدے میں مذکور اشیاء کو اکٹھا کیا اور روح کو آزاد کرنے کے لیے ایک رسم ادا کی۔ روشنی کی ایک اندھی چمک کے ساتھ گھر لرز گیا اور روح غائب ہو گئی۔ جابرانہ ماحول اٹھا اور گھر پھر سے زندہ محسوس ہوا۔ سارا کے جاتے ہی اس نے ایک بار پھر اس گھر پر نظر ڈالی جو اب پرامن ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے خوف پر قابو پا لیا تھا بلکہ ایک اذیت زدہ روح کو بھی سکون پہنچایا تھا۔ شہر کے لوگ اس کی بہادری سے حیران رہ گئے۔ وہ گھر جس سے کبھی کنارہ کشی کی گئی تھی وہ سارا کی ہمت اور مہربانی کی علامت بن گیا تھا، جس نے سب کو سکھایا کہ کبھی کبھی خوفناک کہانیاں بھی امید کی کرن کے ساتھ ختم ہو سکتی ہیں۔